تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہاں پر دو اللہ کے ولی آرام فرما ہیں، جن میں سے ایک حضرت خواجہ حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جو دوسرے ہیں حضرت خواجہ سید عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دونوں آپسی حقیقی بھائی ہیں۔ یہ درگاہ شریف حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمان سے پہلے سڑک سے جانب مغرب قریباً 600 فٹ پر واقع ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے والد بزرگوار کا نام حضرت خواجہ محمود شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ شیراز کے رہنے والے تھے۔ آپ کا مزار مبارک شیراز میں واقع ہے۔ حضرت خواجہ حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت خواجہ حسین حضرت خواجہ عمر کے برادر بزرگ ہیں۔ تجارت کے سبب دونوں بھائی بہت عمدہ طریقے سے زندگی بسر فرماتے تھے۔ یہ دونوں بزرگوار حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ حضرت خواجہ عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی اولاد نہ تھی، البتہ حضرت خواجہ حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت سید زین الدین 22ویں خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ حسین کے ایک اور فرزند دوسری بیوی سے مولانا شمس الدین فضل اللہ بھی ہیں، جن کا مزار مبارک حضرت سید زین الدین 22ویں خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پائنتی میں ہے۔ حضرت خواجہ سید زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جوانی کو پہنچے تو شیراز سے حرمین شریفین کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ بعد زیارت حرمین شریفین سے دہلی تشریف لائے۔ جب آپ کو دہلی میں ایک عرصہ گزر گیا تو آپ کے والد حضرت خواجہ حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے فرزند سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ آپ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر دہلی آ گئے اور فرزند کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کیا۔ جب محمد تغلق نے حکم دیا کہ دہلی کی تمام رعایا دیوگری کو روانہ ہو تو وہ خود تمام اراکین امرا ماں رعایا کو ساتھ لے کر دیوگری آیا اور دیوگری کا نام دولت آباد رکھا۔ اس ہنگامے میں دونوں بزرگوار بھی بزرگان دین کے قافلے کے ساتھ دولت آباد آ گئے اور اپنی بقیہ زندگی روزے میں گزار کر 27 شعبان 752 ہجری میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ یافت ابراہیم 752 مادہ تاریخ ہے اور آپ دونوں اللہ کے ولیوں کا مزار مبارک بھی خلد آباد ہی میں موجود ہے۔ ناظرین، ان میں جو حضرت سید زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں حضرت حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے تعلق سے ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنات کے عامل تھے، یعنی آپ جناتوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! آپ اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو جناتوں پر قدرت حاصل تھی، یعنی جنات ان کے قبضے میں رہا کرتے تھے۔ جس طرح سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم آج رات کو خرق کے ویرانے میں جا کر 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو اور دائرہ کھینچتے وقت یہ الفاظ کہنا: جب رات بڑھے گی تو جینوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، اور جب صبح ہو جائے گی تو جینوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا اور تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکل والے لوگ گزرتے رہے، مگر دائرے کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر جینوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے میری حاجت پوچھی اور میں نے اسے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ جینوں کا بادشاہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرے کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی اس کی جماعت بھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکش جنوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ناظرین، یہ ہے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی جنوں پر حکومت فرمائی ہے اور
آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ہی جنات، شیطانی اثرات، بھوت پریت، بلیات دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھی حضرت خواجہ سید حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ سید عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کی زیارت اور آپ سے متعلق مختصر سی معلومات جو کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ جتنی معلومات ہمیں کتابوں سے حاصل ہوئی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت، بالخصوص حضرت خواجہ سید حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید خواجہ عمر شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے صدقے میں سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مراد کو پوری عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔